کے خیال میں کوئی پاکستان میں ہے جو اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ ان کو اچانک سے ایسا لگا ہے، چیف منسٹر ہیں وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں؟ پہلے تو ان کو یہ اس خوش فہمی کے اندر بیٹھے رہے کہ وہ نہیں عمران خان نے تو اعلان کر دیا لیکن وہ کریں گے نہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اس کی تصدیق ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان تو کرنا چاہتے ہیں، پرویز الہی بھی نہیں کریں گے. جب پرویز الہی بھی ساتھ بیٹھ گئے اور اعلان ہو گیا تحلیل کرنے کا تو ایک دم سے اچانک ان کو یاد آیا کہ اس چیف منسٹر کی تو اکثریت ہی نہیں ہے. اب گورنر صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ خط پڑھیں کو سمجھ نہیں آتی، بندہ اس کو خط کو پڑھ کے ہنسے یا روئے، لیکن یہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ان کو عوام کے پاس نہ جانا پڑ جائے، ان کو ووٹ نہ مانگنا پڑ جائے. توشہ خانہ ٹرائی کیا، پتہ نہیں کیا کیا، توہین عدالت، توہین مذہب، ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی. کہ کورٹس جو ہیں یہ جو آخری ان کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے اس امپورٹڈ حکومت کی، کورٹس جو ہیں وہ اس کو رد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، پنجاب میں سیاسی اور آئینی بحران جاری ہے. وفاق کی پنجاب میں مہم جوئی کی تمام تدبیریں اور چالیں الٹی پڑتی دکھائی دے رہی ہیں. دھمکیوں کے باوجود چودھری پرویز الہی تاحال وزیر اعلیٰ کے منصب پر براجمان ہیں. پنجاب کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت بھی کر رہے ہیں اور ترقیاتی کاموں کی منظوری بھی دے رہے ہیں. گزشتہ رات گئے یہ خبریں آتی رہی کہ ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن تیار کر لیا گیا ہے اور جلد وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا جائے گا. اس سے پہلے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کرنے کی دھمکیاں بھی سامنے آئی، لیکن پنجاب حکومت ابھی تک اپنی حکمت عملی پر کامیابی سے گامزن ہے. البتہ وفاق اور گورنر پنجاب کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. قانونی پیچیدگیاں آڑے آ گئی ہیں. قانونی ماہرین نے گورنر پنجاب کو وزیر اعلیٰ کے ووٹ لینے سے انکار تک ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے، اور اس کے ساتھ گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان تنازع بڑھ رہا ہے. خط اور جوابی خطوط کا سلسلہ بھی جاری ہے. گزشتہ رات گورنر نے اسپیکر کو دوبارہ خط لکھا اور اعتماد کا ووٹ نہ ہونے کا ذمہ دار اسپیکر کو قرار دیا اور ان کی رولنگ کو غیر آئینی بھی کہہ دیا. لیکن آج اسپیکر نے جوابی خط لکھا اور اپنے اختیارات کی وضاحت کی اور گورنر کو بتایا کہ جناب آپ کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے رہیں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کی دھمکیوں پر عمل نہیں ہو سکا، کیا وفاق کی پنجاب پر مہم جوئی کی کوشش ناکام ہو گئی ہے؟ اپنے پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو تازہ ترین سچویشن ہے ابھی کی جو ہمارا پروگرام بھی لیٹ ان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے مجھے کہا جاتا رہا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں، جب میں نے اعلان کر دیا تو اب یہ ایک نہیں دو تحریکیں لے آئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن ہی چاہتے ہیں اور یہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ عوام ان کو ریجیکٹ نہ کر دے. تو آپ اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام جڑا ہے، تو اب جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو عامر صاحب یہ سیاسی استحکام بھی تو انہی سیاستدانوں نے لانا ہے جو بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اب پنجاب میں جو سچویشن ہے آپ کو لگتا ہے وفاق جو کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے یا ابھی کھیل باقی ہے؟ دیکھیں آپ نے اتنی لمبی چوڑی تمہید بنائی اور عمران خان صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق ہے کہ ظاہر ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ ابھی کی جو تازہ ترین عمران خان لگی ہے نا ویسے یہ سر عمران خان صاحب بہت سینئر ہیں. میں تو آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو عمران خان نے خطاب کیا تاکہ ہمارے دیکھنے والے اپڈیٹ ہو جائیں. جی عمران خان کا خطاب تو بالکل اپڈیٹ تھا، پچھلے 9 مہینے کی طرح مسلسل اپڈیٹ تھا اور ان کی کہانی وہیں سے تھی کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں اور سیاسی استحکام نہیں ہے. ظاہر ہے اس دن سے لے کے آج تک انہوں نے سیاسی استحکام کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے. وہ ہر جگہ جلد سے ہی سارے سیاسی استحکام کے لیے کر رہے ہیں. وہ 4.25 سال جب ٹریننگ پہ وزیر اعظم اس ملک کے لگے تھے تو وہ سیاسی استحکام کی کوششیں کرتے رہے، جس کا نتیجہ ہم سب بہت اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں، جس کو لوگ ڈالتے ہیں کہ جی تجربہ کار آئے ہیں، انہوں نے کیا کر لیا ہے، فلاں کر لیا. جب ایک تجربہ ہی کیا گیا اور ایک شخص کا نام لیتے ہوئے آج ذرا ان کی زبان لڑکھڑائی ہے، پھڑپھڑائی ہے، ان کی زبان سے وہ نام نہیں نکلا. میں سننا چاہ رہا تھا دوبارہ سے، وہ لیتے وہ نام
کہ وہ ایک شخص کون تھا. وہ پہلے تو کانسپریسی تھی امریکہ سے شروع ہوئی تھی, پھر وہ ایک شخص کی بجائے وہ ادارہ تھا, ادارے سے وہ غدار تھے, وہ میر جعفر تھے, میر صادق تھے, پھر وہ ایک شخص ہو گیا. وہ کون تھا وہ سارے منہ سے یہ نام لے چکے ہوئے ہیں, لیکن آج کیوں نہیں لیا؟ شاید ان کو سمجھایا گیا تھا, کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں اور اب وہ ڈیپ سے فیک تک اور فیک سے اصل تک آنے والے ہیں. وہ ساری چیزیں کوئی ایشو رہ نہیں گیا ہے. جہاں آپ نے جو پہلا حصہ کیا یہ تو تھا نا عمران خان کا کہ جی وہ گورنر کو کوئی مشورہ نہیں ہے, وہاں نوٹیفیکیشن تیار پڑا ہوا ہے. وہ لیٹ ہونے کی وجہ وہ ہے جو عوامل بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں, جو ڈسکشن میں ہیں, کہ اس کے اندر دو چیزیں تھی. آپ ذہن میں رکھیں کہ جی آپ نے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے, وہ ہو جائے گا. کیا آپ گورنر راج پہ جائیں گے؟ اس کے لیے قانونی طور پہ کیا آپ کے گراؤنڈز تیار ہیں؟ کیا کورٹ کے اندر آپ سسٹین کر سکیں گے؟ کیونکہ ڈی نوٹیفائی کرنے میں کوئی کورٹ کیس کا ان کو ایشو نہیں ہے, کیونکہ وہ گورنر کا جو استحقاق ہے وہ آئینی ہے اور سپیکر رولز کے اندر کھیلتے ہوئے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور میرا خیال ہے جو اب تازہ ترین وہ یہی ہے کہ گورنر راج آگے چل کے اگر کہیں کوئی بہت بڑا پھڈا ہوا تو شاید ضرورت پڑ جائے کہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ کرنا پڑ جائے, لیکن یہ ڈی نوٹیفائی تو آج کریں گے, شاید تھوڑی دیر میں کر بھی دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی سپیکر کا رول پھر شروع ہو جائے گا, تو وہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرائیں. بھائی میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سپیکر سے کہا جائے گا, سپیکر کا اختیار شروع ہو جائے گا. یار چپ تو کر جاؤ یار, یہ لالو کھیت کی گفتگو نہیں ہو رہی, بڑی سیریس بات ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کا آئینی کردار ہوگا. جی بھائی ہو رہی ہے نا کاروائی, ڈی نوٹیفائی کرنے کو کاروائی کہتے ہیں اس کو, انگریزی کو اگر اردو کر لیں تو وہ کاروائی ہی کہلاتی ہے. جی اور اس کے اندر سپیکر پنجاب اسمبلی کا اپنا رول شروع ہو جائے گا کہ آپ فوری طور پہ آ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیں. سپیکر پنجاب اسمبلی جو اندر سے انوالو ہیں کہیں نہ کہیں, وہ بھی آ جائے گی سامنے. آج کل کو بہت ساری چیزوں کے باہر نکلنے کے ہے نا کہ سیکٹری کیسے آیا تھا, تو وہ بھی بتائے گا کہ میں کیسے آ گیا تھا 9:30 بجے رات کو. اور پھر وہ بتایا جائے گا کہ آپ چیف منسٹر کا انتخاب کرائیں. صحیح. جب سپیکر کو یہ اختیار حاصل ہوگا تو پھر چونکہ چیف منسٹر نیا منتخب ہونا ہے تو وہاں پتہ چلے گا کہ 186 پہ جائے گا یا رن آف الیکشن پہ ہوگا. تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 187 ہیں 190 ہیں, تو نئے چیف منسٹر کا اگر انتخاب طے کیا جاتا ہے گورنر راج کی جگہ تو پھر بڑا آسان کام ہے. پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس تو اکثریت موجود ہے, وہ 186 کریں اور نیا وزیر اعلیٰ بنا لیں, گورنر کے منہ پہ ماریں, فیڈرل گورنمنٹ کے منہ پہ تماچا ماریں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. اس چیف سیکرٹری کو لگا دیا عبداللہ سنبل کو, جو کل تک عمران خان کا پیارا تھا, پھر وہ آپ کا پیارا ہو گیا. اس عامر ذوالفقار کو آپ نے آئی جی لگا دیا, جو کل تک چیف منسٹر کا پی ایس او تھا پرویز الہی کا پہلے چیف منسٹری کے دور میں, وہ آج آپ کا پیارا ہو گیا. اس نے سارے آ کے ایڈیشنل آئی جی اڑا دیے, فائنانس سیکرٹری اڑ گئے, چیف سیکرٹری اور کہیں رپورٹ کرنے لگ گیا. وہ بالکل ایسی کی تیسی پھیر دیں, اگلے 3 دن میں استحکام ہی واپس آ جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم چند گھنٹے اور انتظار کرتے ہیں. ویسے فیصل صاحب آپ بول لیں, جن کو کل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آج سمجھنا چاہ رہے ہیں. چلے میں فیصل صاحب آپ کی طرف ہی آ جاتی ہوں. جی فیصل صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, اب جو وفاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ناکام ہو گیا, جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے ویسے یہ نہیں کہا وفاق ناکام ہو گیا, نہیں میں نے یہ خود سے کہا ہے, میں اگلی بات آپ کی کری ہوں عامر صاحب. میں کہا آپ نے کہا, میں کہا کہیں میرے جی میں نے یہ کہا ہے کہ وفاق, میرا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وفاق ناکام ہو گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی گیم باقی ہے. میں آپ اپنی بات کی دوبارہ وضاحت کریں کہ انہوں نے عامر صاحب نے نہیں کہا, ورنہ ان کی پکڑ ہو جائے گی, ان کو جواب دینا پڑے گا. میں نے کر دی وضاحت, چلیں آگے چلیں. میرے پیسے رک جائیں گے, میرے پیسے رک جائیں گے جو لیبر کونسلر کے ملنے سے مجھے جواب دینا پڑے گا. صحیح ہے, ہو گئی میری طرف سے وضاحت. میں نے نہیں کہا, میرے کھاتے میں مت ڈالو. ٹھیک ہے, لالو کھیت کی کونسلری کے جو پیسے ہیں نا وہ ملنے ہیں پھر مجھے. اب آپ بات کر لیں اپنی سطح کی, میں سننے کے لیے تیار ہوں. سنیں حوصلہ سے سنیں. آپ کے کہنے سے کیا بسم اللہ کریں فیصل وفاق تو صاحب. ناکام ہو گیا, ناکام تو ہلکا لفظ ہے, وفاق نے تو منہ کی کھانی پڑی. کل وفاق کے تو جتنے بھی قصیدہ گو تھے اور وہ اس کے جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں جو تجزیہ نگار تھے پاکستان کے ٹاپ کے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی ہوگی. کسی نے ان کو قانونی بات سمجھانے کی بھی کوشش کی, بھائی وزیر اعلیٰ کا رول کیا ہے, یہ تو اصل کردار تو اسپیکر کا ہے. تو بولتے نہیں ان کو نئے قانون دان آ گئے, ان کو کیا پتا. آج کیا ہوا ہے پھر, کس کے خلاف بات ہوئی, کیا کارروائی کی وزیر اعلیٰ کے خلاف؟ بات تو اسپیکر کے خلاف ہی کارروائی کی جو ہے نا وہی ہو رہی ہے نا. دیکھیں وفاق کامیاب ہوگا, صوبہ کامیاب ہوگا, لیکن اس سے فرق کیا پڑنا ہے. اچھا ہوگا کیا,
اسمبلی ٹوٹنی ہے یا نہیں ٹوٹنی ہے؟ اسمبلی کو یہ وفاق کی جتنی محنت ہے وہ اسمبلی کو بچانے کے لیے ہے، اور اسمبلی کو اگر بچانے کے لیے ہے تو بچا کے کس کی حکومت لانے کو ہے؟ پرویز الہی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانا ہے یا مسلم لیگ آپ کے کسی خاندان کے کسی اور آدمی کو لے کے آنا ہے، چودھری شجاعت کی حمایت سے لے کے آنا ہے؟ وفاق کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں وہ ناکام ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں وہ جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے، کامیاب ہو کے بھی ناکام ہوگا، ناکام تو ظاہری طور پہ وہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب پہ آ جائیں آپ، عمران خان صاحب کو ہے نا اب ہے نا رک جانا چاہیے۔ عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا، نام نہیں، کوئی رویہ تبدیل نہیں کیا، آج پھر انہوں نے جو ہے نا اداروں پہ جو ہے نا وہ ہرزہ سرائی کی ہے، اور کسی طور پہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اسٹاپ نے آگے نا فل اسٹاپ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ تیار اس لیے نہیں ہے، ان کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے، ان کی ذہن سازی جن لوگوں نے بھی کی ہے نا وہ ایسی ہی کی ہے کہ ان کا ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان اداروں کی مدد کے بغیر جو ہے نا وہ حکومت میں آ سکتے ہیں یا حکومت جو ہے وہ بچا سکتے ہیں یا مستقبل کا الیکشن جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ آج بھی عمران خان جو اداروں کو جو خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سے دوستی کر لو۔ جیسے عمران خان کے دور میں مسلم لیگ نون جو اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتی تھی، ہمیشہ کہتے تھے ان کا مقصد ان کو گندا کرنا نہیں ہے، ان کو کہنا ہے ہم سے دوستی کرو، عمران خان سے کٹی کر لو۔ اب انہوں نے عمران خان سے کٹی کر کے ان سے دوستی کر لی، اب یہ عمران خان کو برا لگ رہا ہے۔ اس ملک میں ساری جنگ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کے لیے ہے، اور کوئی اس ملک میں لڑائی نہیں ہے۔ ان سیاستدانوں کی جو لڑائی کا نقطہ واحد جو ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ دوستی کر لے، اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ جو ہے ہمارے سر پہ رکھ دے اور دوسرے کے اوپر اس کا دست شفقت ہے تو وہ ہٹا لے، یہ ہے اس ملک کا بنیادی نقطہ۔ اس میں آپ وفاق کامیاب ہوگا ناکام ہوگا یہ ہماری آپ کی بحث ہے، ان سیاستدانوں کی نہیں ہے، ان کا مطمع نظر نہیں ہے۔ ان کا تو ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک۔ صرف لاہور کا ایشو نہیں ہے، اسلام آباد کراچی میں بھی یہ نقطہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے تعلقات اچھے کر لے اور باقیوں کو جو ہے نا وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ ہم آپ کے سب سے بہترین تابعدار غلام بننے کو تیار ہیں، ہم سے اچھی جو ہے نا وہ تابعداری کوئی نہیں کر سکتا، اور عملی طور پہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ جو وہ اداکار میں کسی کو لیتا ہے تو وہ پروڈیوسر بولتا ہے اداکاری کر کے دکھاؤ، تو وہ یعنی کہ ریہرسل سے پہلے بھی اداکاری کرتے ہیں، ایکٹر بننے سے پہلے، تو یہ اس سسٹم میں داخل ہونے سے پہلے اداکاری کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ ہم اس طریقے سے نا آپ کی خدمت کریں گے، ٹھیک ٹھیک جی، اداکاری کر کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے۔ جی جی میری بات سے متفق ہے آپ؟ جی جی میں یہی سوال کر رہی ہوں، ایسا آپ کو لگتا ہے یہ جو سارا اس وقت آئینی قانونی سیاسی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے کے لیے جو فیصل صاحب کا پوائنٹ ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب عمران خان اناؤنس کرنے جا رہے تھے تو اس وقت کیا کہا جا رہا تھا کہ عمران یو ٹرن لے گا، وہ اسمبلیاں توڑنے کے نہیں کرے گا، کبھی نہیں اس طرف جائے گا۔ پھر ڈیٹ دے دی، کہا گیا کہ جی وہ فوراً توڑتا اگر اس کی نیت تھی تو ایک ہفتے بعد کی اس نے کیوں ڈیٹ دی؟ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سب پتا تھا، تو جب اس نے اناؤنس کر دیا تھا 23 کو تو آپ کہتے بھائی آ کے توڑ لو۔ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی چوہی پرویز الہی کبھی اس طرف نہیں جائیں گے، کبھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، آپ کے لیے کام اور آسان ہو جاتا کہ وہ دونوں اتحادیوں میں پھٹا پڑ جاتا۔ اور آج جو نام نہیں لیا عمران خان نے، وہ کیوں نہیں لیا آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جب ان کا اتحادی کہتا ہے کہ یار آپ ان کا نام لیں گے تو میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا، تو اپنے اتحادی کو کیوں اوفینڈ کرے عمران خان اسٹیج پہ؟ نہیں کیا۔ اچھا اصل میں نا عمران جو بھی کر رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار وہ مطلب غلط ہی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہوا ہے نا کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ سارا آئینی اپنا استحقاق استعمال کر رہے ہیں، اور عمران خان نے برباد کیا ہوا ہے سارے سسٹم کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس ایک اکیلے نے ان کو نچایا ہوا ہے سب کو۔ بنیادی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے چیز کہ وہ ایک بندہ بیٹھ کے کٹ پتلیوں کی طرح نچا رہا ہے ان سب کو، اور یہ ناچتے جا رہے ہیں۔ اب آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں، کیا ہوگا اس سے؟ بھائی اسپیکر نے اجلاس ہی نہیں بلایا تو سی ایم کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں، جی اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا، اس کے باوجود چیف منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے گورنر ہاؤس میں اعتماد کا ووٹ لے لیتا، یہی کرنا تھا نا پھر چیف منسٹر نے۔ یار خدا کے لیے کوئی بات تو مطلب کسی ایک بات پہ قائم تو رہو۔ مطلب کل سے وہ مطلب سن رہے ہیں جی بس ڈی نوٹیفائی ابھی ہوا۔ یہ جب عمران کی تقریر چل رہی تھی تو یہ لیاز صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ مجھے کہہ رہے تھے جی بس 10 منٹ میں آ رہا ہے، ان کو کسی سورس نے
بھجوایا وہاں سے کہ 10 منٹ میں ڈی نوٹیفائی ہو رہا ہے. یار ڈی نوٹیفائی کتوں کو امریکہ تو لے آ کے کرنا ہے تسی. سوچ بچار ہو رہی ہوگی سر. پتہ نہیں کس چیز کی سوچ بچار ہو رہی ہے. یار کرنا کر دو. اچھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی عمران خان نے پیدا کی ہوئی ہے اور ایک ڈی نوٹیفائی آپ نے نہیں کرنا وہ 2 دن سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسٹیبلٹی آپ لا رہے ہیں اس سسٹم میں. یہ سب عمران خان بھی غالباً نہیں چاہ رہا تھا کہ اسمبلیاں فوری ٹوٹیں, وہ بھی چاہ رہا تھا یہ چلتی رہے. وہ اس نے ایک چیز طے کر لی ہوئی ہے جو اس نے آخری رات کیا تھا کہ سب کو ایکسپوز کرتے جاؤ کہ کون کون آ جاتا ہے میدان میں, اور باقی یہ کوئی بات نہیں ہوتی اپنا فیصل صاحب کہ جی وہ ہرزہ سرائی کیوں کر دی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. جہاں ہم سے غلطی ہوتی کوئی ہم پہ تنقید کرتا اس کا رائٹ ہے. جہاں فیل ہوتا ہے فلاں بندے نے آپ سے زیادتی کی ہے اس کا نام لیں, اس پہ تنقید کریں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں. ادارے نے تو کل بھی شہادتیں دی ہیں, وہاں پرسوں بھی شہادتیں دی ہیں, روز شہادتیں دے رہے ہیں. ساری سیاست ہی ان کی انہی کے دم پر تھی. بات یہ نہیں ہے فیصل, بات یہ نہیں ہے. مطلب ہر ادارے کو اپنی اس میں ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے نا. یہ پولیٹیشنز جب پھر جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اس میں مداخلت کرنی ہے اور یہ ہم چلائیں گے سسٹم. یہ پولیٹیشنز کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ اپنی عزت افزائی نہیں کرا رہے. سچی بات ہے, یہ اس طرف سارے پولیٹیشنز اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. عمران خان کو یہ کریڈٹ تو دیں کہ اس نے وہ اکیلا بیٹھ گیا آگے کہ جی ٹھیک ہے آگے نہیں ملتا کچھ مجھے نہ ملے لیکن میں سٹرگل کرتا رہوں گا. اب آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے, اس کو پھانسی لگانا ہے, کر دیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. سٹیبلٹی آپ لا سکتے ہیں نا, وہ ایک آئی جی کے آنے سے اگر سٹیبلٹی آ رہی ہے 3 دن میں تو ویری گڈ, ایک آئی جی اور لے آئیں, وہ 1.5 دن میں لے آئے گا سٹیبلٹی. اگر اس طرح اسٹیبلٹی آنی ہے تو بسم اللہ کرو یار, تانوں کنے روکیا. صحیح ہے. نوید حسین صاحب, پھر یہ جس طرح ہم سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اب جس طرح ایاز صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا, ڈی نوٹیفیکیشن کرنا ہے کر دیں. آپ کے خیال میں اس کا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ پس پردہ کوئی اور کہانی ہے؟ یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وفاق اس طرح سے جو لگ رہا تھا وہ اس کو کامیابی ملنے کے امکان نظر نہیں آ رہے اب؟ دعا سب سے پہلے تو میرے خیال میں آج بھی جو عمران خان صاحب نے تقریر کی, آپ دیکھیں ان کے لہجے میں ایک تلخی ہے اور یہ ایک فرسٹریشن ان کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور یہ تلخی میرے خیال میں جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے, جب سے ان کے لہجے میں یہ تلخی ہے. اور یہ تلخی جو ہے, یہ فرسٹریشن جو ہے, یہ میں کہوں گا یہ بے جا بھی نہیں ہے. بے جا اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ایک ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ چل رہی تھی. ڈیفالٹ کا ہمیں ایک سوورن ڈیفالٹ کا کہیں دور دور تک اس کی بات بھی نہیں تھی. آپ دیکھیں آپ کی معاشی ترقی کیسے چل رہی تھی, آپ کا روپی, آپ کی انفلیشن, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز, ایوری تھنگ واز آن ٹریک. اچھا پھر ایک کہانی گڑی گئی کہ جی وہ جو ہے وہ ملکی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے سو کالڈ اپنی سیاست کی قربانی دے کے جو ہے وہ بقول ان کے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ دیکھیں تمام معاشی اشاریے جو ہیں وہ ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں, وہ سارے ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں. آپ کا روپی کہاں چلا گیا, 57 to 60% آپ کا ڈیویلیو ہو گیا ود ان 7 months. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں, 15-16 بلین سے آپ جو ہے وہ 6.5 بلین پہ آ گئے. اکنامک اچھا انٹرسٹنگلی وہ آئی ایم ایف وہ باتیں جو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف کیا کرتی تھی کہ جی انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ انڈینجر کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. انٹرسٹنگلی وہی چیزیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت کر رہی تھی آج انہوں نے کی ہیں. آپ دیکھ لیں وزیر خزانہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بیٹھ کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے جس طرح کی باتیں کی
की हैं कि जी मैं उनसे भीख नहीं मांगूंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, तो वही IMF का प्रोग्राम अब दोबारा जो है वो खटाई में पड़ गए। तो इमरान खान साहब की ये जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है ये बेजा नहीं है, ये इसके पीछे यानी एक कॉमन मैन को भी नजर आता है कि जी आपके मुताबिक इमरान खान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन नजर आती है खिताब में ये बेजा नहीं है, उनको चलती हुई हुकूमत से निकाल दिया गया, इसलिए वो अपने जो दिल की भड़ास है वो इस तरह से निकालते हैं, अब इदारों का नाम लेकर भी, शख्सियात का नाम लेकर भी। नाज़रीन हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, इलियास साहब का इसी सवाल पर टेक लेंगे और साथ में हम ये भी सवाल रखेंगे कि कल क्या होगा। पंजाब असम्बली लग रहा है तहलील होने से बच गई है, तो क्या कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो जाएगी या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद।